السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی ہی کہہ لیں کہ ایک ڈیبیٹ جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں ہر حکومت کے بننے کے کچھ عرصے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بس اب حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے، کچھ دنوں میں یہ سیٹ اپ چینج ہو جائے گا، پھر نئے چہرے آ جائیں گے اور ایک نیا سسٹم بنے گا۔ اس دفعہ جو ڈیبیٹ ہم سن رہے ہیں اس کی وجہ ایک سیزن پولیٹیشن کے بیانات ہیں جس میں وہ موجودہ سسٹم کی بہت برائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اس سسٹم میں کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، فائلز کھلنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اگر موجودہ سیٹ اپ کے فرنٹ فیس کی بات کریں تو اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان کہیں کوئی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، کہیں پر کچھ چہرے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، وزارتوں میں رد و بدل ہو سکتی ہے، پروفیشنل یا ٹیکنوکریٹس لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جتنا کمزور ہے اس میں اس طرح سے خوش اسلوبی سے کام ہو جائے یہ بھی غنیمت ہے۔ کیونکہ اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو صرف دو گورنمنٹس، جس میں پیپلز پارٹی کی 2008 اور نون لیگ کی 2013 کی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا، اور یہی وہ ہسٹری ہے جس سے شکوک و شبہات اٹھتے ہیں کہ یہ سسٹم کتنی دیر تک چلے گا۔ بہرحال ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو نہ ملے جو پہلے سے کمزور پولیٹیکل سسٹم کو مزید کمزور کر دے۔ اس کے علاوہ بجٹ پیش کرنے کے بعد حکومت کا کلیم ہے کہ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود ریلیف پر مبنی بجٹ بنایا، ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دینے والے پر نہیں ڈالا۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے؟ انہی تمام معاملات پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب موجود ہیں، شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسد صاحب، یہ جو بجٹ ابھی پیش کیا ہے گورنمنٹ نے، اس پر ان کا کلیم یہ ہے، تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ مخالفین بھی ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کیا بات رہ جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی مینیجیبل ہو سکتا ہے؟ obviously there could be disagreements، لیکن جب فسکل سپیس آپ کے پاس اتنی کم ہو، 18 میں سے 8 ٹریلین آپ نے صرف جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کرنی ہو، تو پھر جو بیسٹ پاسبل تھا وہ کر دیا گورنمنٹ نے۔ ڈو یو اگری ود دس؟ لیکن جو فسکل پوزیشن ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو فسکل پوزیشن بجٹ میں نظر آ رہی ہے تو اس میں اور کوئی اس سے بہت زیادہ بہتری آپ کو نظر نہیں آ سکتی تھی، لیکن وہ فسکل پوزیشن جو ہے وہ بھی تو حکومتی اقدامات کی وجہ سے اور فیصلوں کی وجہ سے ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت کچھ بھی مختلف نہیں کر سکتی ہے، بہت کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس بجٹ کی جو سب سے، اور یہ پچھلے 3 سال سے بڑھتا چلا جا رہا ہے رجحان، لیکن اب تو وہ بھرپور طریقے سے سامنے آ گئے۔ جو سب سے خطرناک بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ کے خسارے کا ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے وفاق نے بنیادی طور پہ اب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم ان لوگوں سے یا ان سیکٹر سے ٹیکس لے سکتے ہیں جن کو دینا چاہیے، جہاں پہ کھربوں روپے کے ٹیکس گیپ کی سٹڈیز اپون سٹڈیز موجود ہیں، نہ ہم سے اسمگلنگ رکتی ہے، نہ ہم سے منی لانڈرنگ رکتی ہے، اور نہ ہم اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار ہیں۔ تو اب اس کا انہوں نے حل یہ نکالا ہے کہ صوبوں کو پیسہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق چلا تو جاتا ہے، لیکن صوبوں کے پاس وہ پیسہ، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کے اوپر ان کی تعلیم، صحت، پانی، صاف پانی اور جو ضروریات ہوتی ہیں عوام کی، تقریباً عوام کی تمام ضروریات کی چیزیں صوبوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس بجٹ کے اندر 2.8 کھرب روپے جو وفاق کے بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے نمبر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ صوبوں کو پیسے دے کر اور پھر ان سے واپس لے کے کیا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو پہلے ہی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے اندر وہ دنیا کے خراب ترین ہمارے نمبرز ہوتے ہیں، وہ مزید اب آپ خرابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا پنجاب کا جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر آپ کو اس کی واضح جھلک نظر آ رہی ہے۔ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 1/3 سے ان کو کٹ کرنا پڑ گیا ہے۔ ہم بڑے جو مشکل فیصلے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں، اور اگر آپ بڑے مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو ہاں پھر ایسے ہی بجٹ بن سکتا ہے، ایسے اور کیا بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ بالکل، پی ایس ڈی پی کا جو آپ نے ذکر کیا، اس پہ وفاق نے بھی بجٹ اپنا کم کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت سے ٹیکسز انہوں نے ابالش کر دیے۔ پھر اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیسیفک سیلری سلیبز ہیں ان کے لیے ہم نے ٹیکسیشن کو کم کیا ہے۔ پھر یہ بھی چیز اس میں سامنے آئی کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اضافی بجٹ جو ہے وہ مختص ہوا پچھلے سال کی نسبت۔ لیکن حیران کن چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو اس کے علاوہ ہم پینشنز کی مد میں جو پیسے
ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں ریفارم کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق آئی ریڈ دس سم ویئر کہ 2050 تک آپ کا جو آدھا چنک ہے فائنانسز کا وہ پینشنرز لے جائیں گے اگر آپ اس کو ریفارم نہیں کریں گے اسٹیج کے اوپر. تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ پھر کون کرے گا کسی گورنمنٹ سے پچھلے 8-10 سال میں 15 سال میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ اتنی ریفارم ایجنڈا کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہو. ایوری بڈی ٹرائز ٹو گارنٹی اے ڈیل ود دی IMF. دیٹس اٹ. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. مجموعی طور پہ بھی آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور جو خاص طور پہ جو آپ نے مثال دی وہ بھی بالکل ٹھیک مثال ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے, آج 2050 تو بعد میں آئے گا مزمل, آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر پوری وفاقی حکومت چلانے کے لیے جتنا بجٹ رکھا گیا ہے تمام منسٹریاں ملا کے سوائے دفاعی اخراجات کے, اس سے صرف پینشن کا بل زیادہ ہے. اس وقت آپ کے پینشن کا بل جو ہے آلریڈی وہ پوری پاکستان کی وفاقی حکومت چلانے سے زیادہ ہو چکا ہے اور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. رپورٹ اپون رپورٹ اپون رپورٹ موجود ہے پینشن ریفارم کی. آلموسٹ ڈیفنس سے بھی زیادہ ہے if I'm not wrong. جی آلموسٹ ڈیفنس سے بھی زیادہ ہے. نہیں, ڈیفنس تقریباً 3,000 ارب روپے ہے. پوری وفاقی حکومت سویلین حکومت چلانے کا جو خرچہ ہے وہ 1,000 ارب روپے سے ذرا سا زیادہ ہے اور یہ 1,100 ارب روپے سے زیادہ ہے جو پینشن کی بات میں ہے. اور جو آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ کم ہوا کرتا تھا وفاقی بجٹ سے, تقریباً 100 ارب روپے کم تھا آج سے صرف 3-4 سال پہلے. اب وہ 100 ارب روپے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ گیپ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. جیسے میں نے کہا بے تحاشا سٹڈیز موجود ہے, ہمارے وقت کے اندر بھی یہ سٹڈی ہو چکی ہے. امپلیمنٹیشن وہی جو میں کہہ رہا تھا نا, اگر آپ مشکل فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کیا کہ اسی طریقے سے جو سب سے بڑا آپ کا خرچہ ہے, سب سے بڑا خرچہ کس چیز کا ہے جی, وہ سود کی ادائیگی ہے. اس سود کی ادائیگی وہ انسروسیبل ہو چکا ہے. جب کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا کاروباری لیتا ہے پیسہ اور اس کے کاروبار کے اندر کوئی مسائل آ جاتے ہیں, اس نے اچھی پلاننگ نہیں کی, ناگہانی کوئی چیز ہو گئی, تو بینکس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ایک ریشیڈیولنگ ایگری کی جاتی ہے, اس کی ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے. ایک عام جو کاروباری ہے اس کے لیے اگر یہ بینک کرتا ہے تو جو پاکستان کے بینکنگ سسٹم کا آپ سمجھ لیں اس وقت 3/4 سے زیادہ جو بڑا مقروض ہے, جو جتنے لونز اس وقت ہوتے ہیں 3/4 سے زیادہ حکومت پاکستان کے پاس جا رہے ہیں. تو اتنا بڑا قرضدار جو ہے وہ ساتھ بٹھا کے بینکنگ سسٹم کے ساتھ, بینکنگ کی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ پہ بھی رہ چکا ہوں, مانیٹری پالیسی کمیٹی پہ بھی رہ چکا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے بینکنگ کی اگر ہیلتھ کو خراب کر دیا, یعنی ان کی جو بیلنس شیٹس ہیں ان کو آپ نے زیادہ نقصان پہنچا دیا تو اس سے معیشت کو نقصان ہوگا. لیکن ان پیراؤں کے اندر رہتے ہوئے بھی کب تک آپ اس بات کو اگنور کرتے رہیں گے؟ میں وہ اور بڑی بڑی چیزیں آپ یہ بتائیے کہ جو ریگولیٹری ریفارم کرنا تھا, جو جس کی وجہ سے آپ کا یہ گردشی قرضہ بار بار چڑھ جاتا, ابھی بھی وہی ہوا نا. آپ نے قیمتیں بجلی کی آسمان سے اوپر لے کے چلے گئے, گیس کی قیمت آپ نے اتنی بڑھا دی اور اس سب قیمت بڑھانے کے باوجود آپ کا گیس کا گردشی قرضہ بھی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بجلی کا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا, ریئلسٹکلی اسپیکنگ بے شک آپشنز بہت محدود ہوں گی جو گورنمنٹ کہا کرتی ہے کہ ہم کسی بھی سیکٹر میں ریفارم کی طرف جائیں گے, IMF کی تلوار لٹک رہی ہوگی. لیکن یہ ایگریکلچر کو ٹیکس نہ کرنے کی وجہ, بیکاز یو ہیو آلسو سیڈ کہ آپ اسٹیٹ بینک میں بھی رہے ہیں, آپ نے وزارت بھی سنبھالی ہوئی تھی ماضی میں, تو کیا وجہ ہے ایلیٹس بیچ میں آ جاتی ہیں, یہ پروونشل ایلیٹس ہیں جو کہ کرنے نہیں دیتی؟ معذرت سے یہ کون سی ریفارم ہے جس کے آڑے میں IMF آ جاتی ہے؟ بالکل بہانے بنانے والی بات ہے. دیکھیں بڑی اچھی آپ نے بات کی, میں بھی یہ پچھلے خود ہفتے 10 دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے یہ بتائے نا کون سی IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے بڑے جاگیرداروں سے آپ ٹیکس نہ وصول کریں. کس IMF نے کہا ہے کہ جو کروڑوں کا کاروبار مارکیٹوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ان سے آپ ٹیکس نہ وصول کریں؟ کس IMF نے کہا ہے کہ یہ جو اربوں نہیں سینکڑوں اربوں روپے کما لیے لوگوں نے ریل اسٹیٹ اسکیمیں بنا کے, ان سے آپ ٹیکس نہ وصول کریں؟ اچھا صاحب, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, لیکن اورنگزیب صاحب نے اس کا رسپانس دیا تھا ایکسپریس کے اوپر ہی جب ان کا انٹرویو آیا انگریزی زبان میں, تو انہوں نے کہا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ بیکاز ٹو ٹیکس ٹبیکو انڈسٹری اینڈ دی ایگریکلچرل لینڈ لارڈز, اٹس ناٹ ایزی, یو نو دیٹ. ریئلزم یہ کہتا ہے کہ یہ مزمل
مزمل یہ اگر جواب ایک عمومی سیاسی حکومت کا وزیر خارجہ دینا تو میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. کوئی وجہ ہے نا جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. یار مجھے یہ بتائیے کہ وہ ہائیبریڈ نظام جہاں پہ آئین 2 دفعہ آپ نے بدل کے رکھ دیا, پوری سپریم کورٹ کی ہیئت بدل کے رکھ دی, وہاں خدا کا واسطہ یہ جواب نہ دیں آپ ہمیں. اس کا مطلب یہ ترجیحات میں نہیں آتا اسد صاحب. لیکن آپ کے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے بھی یہی کہانی سنا رکھی ہے کہ میں نے جب ٹبیکو انڈسٹری کا رخ کیا تو کچھ لوگ اوپر سے ہی سیٹ کچھ لوگ اوپر سے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ میں نے سنا وہ ان کا انٹرویو میں نے یہ سنا, تو میں وہی بولوں نا کہ ایک عمومی حکومت, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, تحریک انصاف کی ہو, جس کو یہ فکر ہے کہ کل میری میجورٹی رہے گی کہ نہیں رہے گی, میں تو کولیشن حکومت چلا رہا ہوں, تو پھر تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی باتیں. آج کے نظام کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جو اتنی طاقت ہے, اگر وہ طاقت کے نظام کو مزید تقویت دینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, تو بھائی یہ وہ جو فیصلے ہیں جن سے عوام کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک دفعہ یہ طاقت ابھی معیشت کے اندر استعمال کی گئی ہے, میں اس کے سامنے آپ کے مثال رکھ دیتا ہوں. یہ کہ پرائیویٹائزیشن ہوئی, میں نے خود کہا کہ اس سے زیادہ مشکل پرائیویٹائزیشن کوئی نہیں تھی, کر دی انہوں نے. کیسے کی؟ 600 ارب روپے کا قرضہ جو پی آئی اے کے اوپر تھا, آپ نے کہا کہ یہ قرضہ اب پی آئی اے کو جو نجکاری کے بعد جو اس کا مالک بنے گا وہ اس 600 ارب کے قرضے کو نہیں دے گا, یہ قرضہ پاکستان کے عوام واپس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ کوئی عمومی سیاسی حالت کے اندر ہوتا, ایک ہفتہ میڈیا پہ صرف یہ پروگرام ہونے تھے, ایک پروگرام نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر کسی نے ریٹ لے کے جانی تھی, 48 گھنٹے کے اندر سٹے آرڈر ملنا تھا. تو بھائی عوام کے لیے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے بھی استعمال کر لیں. آپ نے کہا کہ یہ طاقت ہے بہت زیادہ حکومت کے پاس, لیکن طاقت کی بھی جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے کہ وہ اب جا رہی ہے. یہ پاکستان کا ایک راٹ ہے ہمیشہ سے کہ دوسرے تیسرے سال میں یہ بحث اور انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ اب چہرہ کب بدلے گا. فیصل واڈا صاحب نے جو باتیں کر دیں, انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ الیکشن ہار رہے ہیں اور ایک سی ایم پی ایم بننا چاہ رہا ہے اور ایک جو پی ایم ہے اس کو ہٹانے کی کوشش ایک سی ایم کر رہی ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ فائلیں بھی کھل جائیں گی, کرپشن بہت ہے, تو یہ پھر کیا دوبارہ سے یہ ڈسکورس شروع ہو گیا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ بھی نہیں چاہیے؟ کب تک یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 فروری 2024 کو پاکستان میں کوئی موجود تھا جس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتی ہے؟ کیا نئی چیز آ گئی؟ یہ 2026 میں ہمیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ نہیں جیتی ہے. نہیں, بٹ اسد صاحب ڈسپائٹ آف آل دیئر پاور اینڈ جگرناٹس دے اسٹل لاسٹ دی جی بی الیکشن, جو کہ پہلے نہیں ہوا کبھی. یہ بڑی بحث طلب مسئلہ ہے, یہ نہ چھیڑے. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کر دیتے جی بی کا, آج کروا لیں, یہ جو آپ کو رزلٹ نظر آ رہے ہیں اس سے یکسر مختلف رزلٹ آپ کو نظر آتے. وہاں پہ تحریک انصاف کم سے کم 3/4 سیٹیں جیت کے بیٹھی ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اچھا چلے نا, یہ ہو گیا, یہ پرانا سب کچھ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بہتری کی طرف جانے کا طریقہ کار جو ہے, وہ راستہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو پرانا فارمولا جیسے آپ نے کہا وہی کہانی جو ہر 3 سال بعد دہرائی جاتی ہے اس کو دہرا دوں. میں کوئی شہباز شریف کا فین نہیں ہوں, انتہائی بڑا میں ناقد ہوں, لیکن کیا صرف شہباز شریف کا چہرہ بدلنے سے یا اورنگزیب کو وزیر خزانہ سے ہٹانے سے پاکستان بہتر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا بھائی. تو وہ بنیادی چیزیں جس میں جو نظام کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر کام کریں, چہرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں. اچھا, پی ٹی آئی پر آ جاتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو لے کر کچھ ناقدین جو پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہی ہیزنٹ ڈن ہز جاب. اس کی وجہ ہے کہ جتنی امیدیں ان سے تھیں وہ گریجولی ایک ان کا غالباً کولنگ پیریڈ آ گیا. اب تصاویر بھی آ رہی ہیں, وہ آنی بھی چاہیے ویسے تو, لیکن ریٹرک کے لحاظ سے اس سے نقصان ہوتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کے پی اسمبلی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک کی تحریک بھی ہے, اسے بھی انہوں نے مینیج کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دی آرگنائزیشن آف دا پارٹی؟ کیونکہ اب بجٹ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے کا اناؤنس کریں گے باقی خان صاحب سے ملاقات کے بعد, تو سٹینڈ سٹل پہ تو صوبہ نہیں جا سکتا. واٹس دا وے فارورڈ فار پی ٹی آئی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ تو پی ٹی آئی والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. باہر سے بیٹھ کے جو نظر آتا ہے ظاہر ہے کوئی بہت اچھے حالات نہیں نظر آتے, لیکن جن حالات کے اندر پارٹی کام کر رہی ہے, جن حالات کے اندر یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں, بشمول خیبر پختونخوا کی حکومت چلائی جا رہی ہے, تو کوئی بہت زیادہ تعجب بھی نہیں کسی کو ہونا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ کیا اس سے پاکستان کی بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے؟
اگر اس سے پاکستان بہتر ہوتا ہے تتر بتر کر کے تحریک انصاف کو بانٹ کر تو بڑی اچھی بات ہے، کرتے ہیں آپ. ہمیں تو لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. یہ وہی جو پچھلے سوال کی بات کر رہے تھے نا، اور سہیل آفریدی کی جو بات کریں نا، دیکھیں بہت سمپل بات ہے. جو تحریک انصاف کا جہاں تک سپورٹر ہے، وہ چاہے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہو، وہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہو خیبر پختونخوا سے، ٹھیک. ان کو جانچنے کا، ان کی کارکردگی کو جانچنے کا پیمانہ صرف اور صرف ایک ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر کی نظر میں. عمران خان باہر آئیں گے تو وہ کامیاب ہیں، عمران خان باہر نہیں آئیں گے تو وہ ناکام ہیں. اچھا. تو یہ اگر وہ کلیرٹی اپنے ذہن میں لے آئے نا، تو پھر جو ان کو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، وقتی تنقید کے اوپر نہ جائیں، اس پہ کام کریں جس طریقے سے، جس کی وجہ سے عمران خان باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آن دا فائنل نوٹ ایک ریٹروسپیکٹ میں ایک کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ سمیت بہت سے بلز ہم نے اسد قیصر صاحب کے گھر بیٹھ کے انٹیلیجنس کے افسران کی موجودگی میں درست کروائے، ریفارم کروائے، پھر پاس ہوئے، اور آج یہ ہمیں جمہوریت کی بات سکھائیں گے. تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کبھی کہ یہ سب ہو رہا تھا when you were the minister؟ نہیں، اسد قیصر صاحب کی بات کریں. اسد عمر کا تو گھر ہی کوئی نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں اسد قیصر صاحب کے گھر یہ سب ہو رہا تھا، آپ کو اندازہ تو ہوگا نا. Has that happened or not؟ منی لانڈرنگ وغیرہ کا یہ ہماری حکومت کے وقت اسد قیصر کے گھر ہو رہا تھا. جی. میری آپ کے دور کی یاد تازہ کی ہے نا انہوں نے کہ کس طرح سے لیجسلیشن ہوا کرتی تھی. اسپیکر ہاؤس کی بات کریں، اسپیکر ہاؤس کی بات کریں. دیکھیں کیا اس وقت، اس زمانے کے اندر ایسی میٹنگز ہوتی تھیں ایشوز کے اوپر. مثلا نیب کا جو قانون تھا، ہم بالکل اسپیکر ہاؤس میں بیٹھے، پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، اور ہم نے بیٹھ کے وہاں پر کوشش کی کہ کوئی اس پہ کنسنسس نکالا جا سکے. تو اس میں تو کوئی مجھے اتنی کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی کہ اسپیکر ہاؤس کے اندر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی میٹنگ جس میں گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ تھی، اس میں بھی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این وہاں پہ اس میں شامل تھی. اس میٹنگ کے اندر وہ آئی ایس آئی کے بی میس میں ہوئی تھی. تو یہ کیا پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ بالکل ہوتا رہا ہے. بٹ یہ جس کی وہ بات کریں منی لانڈرنگ والا، اس میٹنگ کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کا رول ادا کرے گا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پیس ڈیل کے باوجود اسرائیل ساؤتھ لیبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے. مگر اس سے بڑی خبر جو اس ڈیل پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک حالیہ بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران سے امریکہ کا MOU فائنل نہیں. اگر انہیں یہ معاہدہ پسند نہ آیا تو وہ دوبارہ بمباری کی طرف جا سکتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں. لیکن ایسے موقع پر اس طرح کا بیان اس ڈیل کو دوبارہ ڈی ریل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ MOU جس پر جمعے کے روز دستخط ہونا ہے، اب یہ مختلف جگہوں پر پبلش بھی ہو چکا ہے. اس معاہدے کے پہلے پوائنٹ میں یہ مینشن ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری اس جنگ میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف دھمکی اور طاقت کا استعمال کرنے سے باز رہیں گے. اب بظاہر یہ اس سے پہلے ہی پوائنٹ کی خلاف ورزی ہے جس پر ابھی ڈیجیٹل سگنیچر ہوئے. اسی طرح پوائنٹ 6 کی بات کریں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایران کے لیے $300 ارب کی انویسٹمنٹ کو یقینی بنائے گا، جس پر بھی ہم امریکن رسپانس دیکھ چکے ہیں جنہوں نے اس پر انکار کر دیا. اسی طرح نیوکلیئر ایشو پر پوائنٹ 8 میں بتایا گیا ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا، اور پہلے سے افزودہ یورینیم کے لیے دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوں گے. بہرحال ابھی بھی توقع یہ ہے کہ ورجن اسٹاک میں 19 جون کو یہ ڈیل فائنل ہو جائے گی. آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ایران کے کئی آئل ٹینکرز نے اسٹریٹ آف ہرمز بھی کراس کیا. لیکن کیا یہ معاہدہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ سیز فائر کو برقرار رکھ پائے گا؟ اسی پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سینئر تجزیہ نگار صحافی کامران یوسف صاحب جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیورو چیف ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. افضل صاحب، کس طرح سے ایران انٹرپریٹ کر رہا ہے اور حکومت انٹرپریٹ کر رہی ہے اس معاہدے کو؟ کیونکہ جو ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش کی گئی امریکی میڈیا میں وہ یہ بتاتی ہے کہ CIA ٹرمپ کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ ایران پہ اتنا ٹرسٹ نہ کیجئے. ہم اب بھی اسکیپٹک ہیں کہ ایران کے انٹینشنز کیا ہوں گے اس معاہدے میں جانے کے بعد بھی. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ امریکی سائڈ اپنے جو پہلے ڈپلومیسی کے نام نہاد پر ایران کو انگیج کر کے پھر اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر جارحیت کر کے، اب یہ دنیا کو اس بات کا بالکل علم ہے
کہ کون اور کس فریق کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اپ کمنگ جو ڈیولپمنٹس ہے, آئی تھنک ایران از ایکٹنگ ویری کوشنلی and will attend this Suez meeting with the same caution. اگر آپ نے دیکھا جب غالب صاحب اسلام آباد ٹاکس کے لیے آئے تھے تو امریکی وفد کا جو سربراہ ہے, انہوں نے بڑے برملا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بہت ہی اطمینان اور بہت ہی طاقت کے ساتھ آئے ہیں اور میچول ٹرسٹ کے ساتھ. لیکن غالب صاحب نے اس میٹنگ میں بھی انہوں نے کلیئر بولا تھا کہ ہم آئے ہیں طاقت کے ساتھ, لیکن بالکل آپ کے اوپر ایک بد اعتمادی کے ساتھ لے کر آئیں. اور یہی سچویشن سیم کرنٹ سچویشن سے ریلیٹڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ امریکی سائڈ کا حق ہو یا ان کے لیے کوئی لاجک ہو کہ ایران پر کوئی بد اعتماد ہونے کے وہ الزام لگا دیں, بلکہ اس خطے کو اور ممالک کو زیادہ اس بات کا علم ہے کہ کس فریق نے زیادہ نیگوشیشن کے لیے حامی بھری اور کس فریق نے نیگوشیشن کے نام پر اسرائیل کے ساتھ مل کے نہ صرف ایران کو بلکہ خطے کو متاثر کر دیا. میں سمجھتا ہوں سوئٹزرلینڈ میں جو میٹنگ ہونے والی ہے, اسلام آباد ڈکلیریشن یا جو بھی ایگریمنٹ ہے, اس میں جو نیگوشیشن ہوں گے اس میں زیادہ تر ایران کی کنسرن ہے کہ ورچوئل سگنیچر ہونے کے باوجود اسرائیلی جو ایگریشن ہے لبنان کے خلاف وہ ابھی تک جاری ہے. آئی تھنک دس از اے ٹف ٹیسٹ فار دی پریزیڈنٹ ٹرمپ, جو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر امریکہ نہ ہوتے تو اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. تو میرے خیال میں امریکی سائڈ کو ایران کے اوپر فکر کرنے کے بجائے وہ اپنے ہی حلیف اسرائیل کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے لیے جو 30 days یا جو 60 days کی جو ونڈو اکارڈنگ ٹو دی reportedly دی ایگریمنٹ, تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس 30 اور 60 days میں اسموتھلی آگے لے کر جائیں تو وہ بد اعتمادی کی جو وجہ ہے, یہ جو جڑ ہے اسرائیل, اس کو لگام دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل اس کا یہ بون آف کنٹینشن برقرار ہے. اس پہ کامران صاحب, العربیہ انگلش نے جو ڈیٹیل چھاپی ہے, مطلب دس مائٹ بی این اوور ایسٹیمیشن بٹ دس لکس لائک اے سرنڈر اگریمنٹ فرام دی امریکن سائڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو کہ ایران منوانا چاہ رہا تھا وہ ان نکات کا حصہ ہیں, اور یہ سب کیا کس لیے جا رہا ہے, ہرمز کھلوانے کے لیے, جو کہ جنگ سے پہلے بھی کھلا ہوا تھا. تو پھر اس پوری وار میں اگر آپ کا کوئی ٹیک اوے ہی نہیں ہے, اسرائیل بھی کمزور ہو گیا ہے. اسرائیل امریکہ کے درمیان جو رفٹ ہے, بے شک وہ اتنی ڈیپ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ وہ سپرفیشلی دکھائی دینا شروع ہو چکی ہے. پھر $300 بلین کا سٹیگرنگ فگر یہ بھی آپ کمٹ کرنے جا رہے ہیں. سو واٹ ہیو یو گینڈ؟ Indeed, I think عربیہ کے تو میں نے 14 نکات نہیں دیکھے, لیکن اس کے علاوہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے, بلومبرگ ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے جو CNN نے 14 نکات جو جاری کیے ہیں اور جو رپورٹڈلی لگ رہا ہے کہ وہی MOU ہے, تو وہ تو بالکل میں آپ سے پوری طرح اگری کرتا ہوں کہ اگر اس آپ ڈاکیومنٹ کو دیکھیں تو اس میں تو heavily tilted in favor of ایران. ابھی افضل بات کر رہے تھے لبنان کی, اس کا جو سٹارٹ ہے وہ یہیں سے ہی ہو رہا ہے کہ ایران اور جو امریکہ ہے اس نے یہ جو اگری کیا ہے اور ٹوگیدر ود دیئر ایلائز جو کرنٹ وار کی بات کی کہ فوراً اس میمورینڈم جیسے ہی اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو تمام فرنٹس کے اوپر جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی انکلوڈنگ لیبنان. تو وائل اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ان مذاکرات کی پارٹی نہیں تھا, لیکن اپیرنٹلی امریکہ آن اسرائیل کے بہاف یہاں پر کمٹمنٹ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اسرائیل لیبنان پر پھر بھی جنگ جو بمباری جاری رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاہدے کی جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا اس کی خلاف ورزی ہوگی. پھر دوسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے, اگین ایک بہت بڑی کنسیشن یہاں پر, کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے یہ MOU سائن ہوگا اور جب تک فائنل اگریمنٹ نہیں ہوتا تو جو US کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ویبر ایشو کرے گا جس کے تحت جو سینکشنز ہیں ایران کی آئل اور جو گیس انڈسٹری کے اوپر, پیٹرو کیمیکل, کہ وہ امیڈیٹلی ایران جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل بھیج سکے گا. اس کے علاوہ جو بینکنگ چینلز کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جائیں گی جب تک فائنل اگریمنٹ نہیں ہوتا. پھر آپ نے خود ذکر کیا پہلے جب یہ نمبر آیا $300 بلین کا, تو اس کو میں نے بھی بالکل آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ امریکہ کس طریقے سے اگری کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ اگریمنٹ ٹھیک ہے تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ فائنل اگریمنٹ ہو جاتا ہے اینڈ کنٹینیوڈ اپون ایران تمام شرائط پوری کرتا ہے تو ایک $300 بلین کا ریکنسٹرکشن جو پلان ہے یا جو مارشل پلان ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. اس کے بدلے کوئکلی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹینجیبل آؤٹ کم ہے امریکہ کو کیا ملا ہے,
इसमें ये जरूर कहा गया है कि जैसे ही ये एमओयू साइन होगा तो ईरान स्टेप्स लेगा इमीडिएटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो नॉर्मल मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको रिस्टोर करने में, और विद इन 30 डेज यानी कि जब एमओयू साइन हो जाएगा तो प्री वॉर जो वॉल्यूम है यहाँ से जो शिप्स गुजरते थे उसको वो इंश्योर करेगा। एक कंसेशन यहाँ पर ईरान ने जो पहले टोल या सर्विस फी की बात कर रहे थे कोई जिक्र नहीं है। एंड द ओनली अदर कंसेशन जो विच इज नथिंग न्यू, ईरान ने ये रीइटरेट किया है उन्होंने टोल कि वो करना दोबारा क्या है, उन्होंने करना क्या है, इफ दे आर गेटिंग 300 बिलियन एंड दे कैन सेल देयर ऑयल, तो दैट्स मोर देन इनफ। एब्सोल्युटली। और जो दूसरी जो मुझे लगता है जो मेजर कंसेशन, जो मेरे ख्याल में कंसेशन नहीं है, ईरान तो पहले भी कहता है कि जी हम कोई जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि जो फेट ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम है और जो बाकी न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे जो सेकंड फेज होगा, और उसमें ये तमाम मामला। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाकई जो टेक्स्ट हमारे सामने है ये एक्यूरेट है, तो जो बाज़ाहिर लग रहा है क्योंकि वाइडली इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो क्लियरली आई थिंक डिप्लोमेसी की टेबल के ऊपर जो ईरान के सिफारतकार हैं उन्होंने कमाल महारत से बहुत बड़ी कंसेशंस ली। एग्जैक्टली, एटलीस्ट मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में कोई इस तरह का अग्रीमेंट जब दो ममालिक की साइज़ ऑफ मिलिट्रीज और इकोनॉमीज़ में इतना बड़ा फ़र्क हो, आई कांट रिकॉल कि ऐसा कुछ हुआ हो इफ़ दिस मटीरियलाइजेज। राम, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान मुआहदे से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। अफजल साहब, ये 300 अरब डॉलर का जो फिगर है इसमें यह भी बताया जा रहा है, जो मैंने रिपोर्ट कोट की, कि रीजनल जो पार्टनर्स हैं वो मिल के ये जो फ़ंड है ये अरेंज करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इससे ईरान के अगेंस्ट जो एक रिजर्वेशन है, जो हॉस्टिलिटी है, उसमें भी इजाफा हो सकता है? बिकॉज गल्फ़ का बिज़नेस भी लूज़ हुआ। दूसरा ये है कि साथ साथ वहाँ पर आपको पता है एक रेवेन्यू जो जनरेट होता है एक्सपैट पॉपुलेशन की तरफ से, उसमें भी कमी आ गई। पीस एंड सिक्योरिटी भी स्टेक पर लग गई, ओपेक भी छोड़ दिया यूएई ने, और अब पैसे भी आप उनसे लेंगे। सो इससे रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा ईरान के लिए? देखिए मुजम्मिल साहब, ट्रम्प साहब की एक वतीरा है कि इजराइल के साथ मिलके जो भी कोई डिज़ाइन रीजन में वो अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ही एलाइज या हलीफ के ऊपर इसकी कीमत उनके ऊपर वो थोपते हैं। सो दिस इज क्लियर दैट द अमेरिकन्स एलाइज हैव हैड टू पे अ हेवी प्राइस, नॉट इवन ड्यूरिंग द वॉर। जंग के बाद भी तमाम जो नुकसानात है जिसके जड़ एक्चुअली अमेरिका और इजराइल है, वो अपनी एलाइज से ये करवाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक जो पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, चलो यूएई, बहरीन, कुवैत को समझ आ जाती है इनके हॉस्टिलिटीज की वजह क्या, लेकिन कतर, सऊदी अरेबिया और सल्तनत ओमान की जो एक बड़ी अक्लमंदी डिप्लोमेसी है, आई थिंक मैं समझता हूँ इसमें वो लोग जरूर अपने ही एलाई को, यूएस को इसको पर प्रेशराइज करेंगे कि जो जंग की कीमत है वो आप अपने एलाइज के ऊपर एक इम्पोज करके आप पिछले गली से नहीं निकल सकते। मैं समझता हूँ ये एक चैलेंजिंग टाइम है। आई डोंट थिंक इसके क्या क्राइटेरिया या मोडेलिटीज होंगी, बड़ी चैलेंजेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ इसी सिचुएशन में अगर पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए ईरान के साथ एक नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट के अगर ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो इसमें इसके लिए एक राह हमवार हो जाएगी कि बाद में साल 2 साल, क्योंकि इजराइल एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, आज नहीं तो 1 या 2 महीने के बाद, जिस तरह उसने JCPOA के खिलाफ ट्रंप के पहले दौर में एक फेक इंटेलिजेंस और प्रोवोकेशन के तहत ट्रंप को मजबूर कर दिया कि JCPOA से निकल जाए। तो ये एक प्रेडिक्शन है कि अगले 6 महीने में इजराइल कोई भी कार्रवाई दोबारा कर सकते हैं, पूरा ये प्रोसेस को सब। अफजल साहब, जो 0% एनरिचमेंट थ्रेशोल्ड है वो तो JCPOA में भी नहीं था, इस मरतबा उस पर कंसेंसस हो जाएगा? ये डिबेट है ईरान के अंदर, या सिविलियन ग्रेड पे रहेंगे आप? देखिए, ईरान पहले ही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक मेंबर है। आपने अगर देखा 28 फरवरी जंग से पहले जो जेनेवा में तीसरे दौर के मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़म्मिल साहब, ईरान ने बड़ी अच्छी डील ऑफर की थी। वही अच्छी डील ओमानी फॉरेन मिनिस्टर लेके DC गए थे और जेडी वेंस को उन्होंने पेश करते। अब आप देख लीजिए कि जब ईरान उस वक्त भी तैयार था कि जो अपने क्लियर एक्टिविटी है पीसफुल, उसके ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते आप। अब एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एक मुश्किलात को पसे पुश डाल के आगे की तरफ बढ़ने का कोई डिसीजन हो। और आई एम श्योर
اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ناکامی ضرور اس ایم او یو سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بھی ایران کے جو انریچ یورینیم کے اوپر ان کے لیے کوئی میکینزم یا کوئی سولوشن ان کو نہیں مل سکے. نہیں وہ 60 دن کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں اوور نائٹ تو نہیں ہوگا یہ. I don't think جب ٹرمپ صاحب ایران کے اوپر انویڈ کر کے وہ انہوں نے ایک فلاپ کوشش انہوں نے کر چکے تھے اپنے فورسز کے ساتھ کہ وہ ایران سے نام نہاد اس کو لے کے جا سکے, لیکن مجھے نہیں لگتا اس 30 یا 60 ڈیز میں وہ ایران کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے اوپر کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے, بالکل پوائنٹ آ گیا اس پہ. کامران آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیکنگ پوائنٹ برقرار رہے گا 60 دن کا جو تھریشولڈ ہے, کیونکہ فی الحال تو نیوکلیئر ایشو کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا اسٹرینج اور اپالنگ قسم کا بیان آیا ہے وہ یہ کہ اگر جو ہے وہ ایم او یو فائنل نہیں ہوتا, ان کو معاہدہ پسند نہیں آتا, if he doesn't like it, تو وہ بمباری دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ تو ڈپلومسی تو خیر بہت دور کی بات, یہ تو سبوٹاج کرنے والی بات ہے. دیکھیں میں اس سارے کرائسس کے دوران جب ڈپلومسی چل رہی تھی تو بڑا ہمیشہ آپٹیمسٹک رہا, اور جو میری آپٹیمزم تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ کم از کم ایک جو ایم او یو ہے وہ ضرور سائن ہوگا, اور وہ اس لیے سائن ہوگا کیونکہ خاص کر کے امریکہ کو اور ایران کو بھی ایک فارمل ایگزٹ چاہیے, کیونکہ بغیر ایگزٹ کیے آپ جنگ ختم نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ ایگزٹ ہو جائے گی تو کیا جو روٹ کاز ہے, جو بڑے پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب میں تھوڑا سا یہاں پہ مجھے پیسمسٹک ہونا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایم او یو تک بات رہے گی, اور یہ جو 60 دن کا پیریڈ ہے اس کے بعد جو ایشوز ہیں اور جو یہ ڈرافٹ ابھی سامنے آیا ہے, میرے خیال میں جو بیک لیش آنا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے اگر اس ڈرافٹ کے اوپر یا یہ جو اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوتا ہے اور واقعی ایک فائنل ڈیل ہو جاتی ہے اور ایران کمٹ کر لیتا ہے, اور ایران تو پہلے بھی یہ کہہ رہا ہے, اس کو ساری کنسیشنز مل جاتی ہیں, تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا اسرائیل اور پھر جو ایران کے باقی یہاں پہ ریجنل رائیولز ہیں کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک تو ایران نے جو پبلک پرسیپشن بنی ہے امریکہ کو شکست دی ہے, دوسرا اس کی گلوبل اکانومی کے اندر ری انٹیگریشن ہو, پھر اس کو یہ $300 بلین کا جو مارشل پلان ہے اس تک اس کے فنڈز اور جو 1000 ایسٹس ہے اس تک ان کو رسائی ہو, اور پھر ڈونٹ فرگیٹ کہ جو ایران میں بے شک ان کے جو سپریم لیڈر ہیں جو آیت اللہ علی خامنائی, ان کی بے شک اسیسینیشن ہوئی, لیکن سیٹ اپ آج بھی وہاں پر وہی ہے, جو ان کا ورلڈ ویو ہے, جو ان کی اپروچ ہے, دیٹ ریمینز دا سیم. تو کیا یہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ I have absolutely serious doubts. اور کامران اس کے علاوہ بالکل یہ تو ہے, not just accepting it, they have to fund it as well. وہ پیسے بھی ان سے ہی مانگ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ do you think کہ اتنا لیوریج ہے اب امریکہ کا اسرائیل کے اوپر کہ وہ لبنان کے ایشو پہ خاموش کروا لیں گے نتنیاہو کو, کیونکہ اس نے بھی الیکشن میں جانا ہے آگے جا کر, اس کو بھی اپنی جو گیلری ہے اس کو پلے کرنا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ لبنان پہ بامبنگ جاری رہے گی جو سیبوٹاج کر سکتی ہے ایگریمنٹ کو؟ دیکھیں جو تفصیلات ابھی تک جو سامنے آئی ہیں, اور جیسے اگین وی ہیو ٹو سے کہ یہ اگر ایکوریٹ ہے اور یہ واقعی ایم او یو بالکل درست ہے, تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک طرف ڈومیسٹک, یہ ہمیشہ سے یہ تو بینجامن نیتنیاہو کا اس کا پورا سیاسی جو کیریئر ہے وہ داؤ پر لگ گیا. اس نے ایران کا جو کرنٹ رجیم ہے اس کو ختم کرنے کا, اس کو ریپلیس کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا تھا. اور اگر اس کو, اور خود اسرائیل کے اندر جو اس وقت لکھا جا رہا ہے اسرائیل کے بارے میں, اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کی بات سنے گا, اور یہ اگر اس طریقے کا معاہدہ ہوتا ہے وہ ضرور شرارت کرے گا, وہ لیبنان ہو کسی اور جگہ پہ ہو, ایران کو وہ پرووک کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی یہ تو بینجامن نیتنیاہو کا تو وہ پولیٹیکل سوسائڈ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, اٹ از سیف ٹو سے کہ اسرائیل اس معاہدے کو ڈیریل کرنے کی پوری کوشش کرے گا, جو کہ نظر بھی آ رہی ہے. بہت شکریہ کامران یوسف صاحب, افضل رضا صاحب موجود تھے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.